2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے میں رہتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی۔ سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔ اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا، سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا۔ وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول، بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا۔ عدالت تھی، جج تھی حضرت اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا۔ اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے۔ ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس
सुरीली इतनी थी, उसमें लुत्फ इतना था। अबू सुफियान भी आ गए, किसी झाड़ी में छुप के कुरान सुनने लगे। अखनस बिन शुरैक भी आ गया, थोड़ा नहीं सुना, सारी रात ही हुजूर की तिलावत सुनते रहे, सारी रात तिलावत। और कहाँ चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज, कहाँ चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज। तीनों फिर उठ गए, कई दिन आते रहे। एक दिन तय हुआ कि आज के बाद बिल्कुल नहीं आना, जो आएगा सजा मिलेगी। हो गई बात तय। अखनस बिन शुरैक कहते हैं, मैं सवेरे अबू जहल के घर गया, मैंने कहा सुन, एक दिन नहीं कई रातें तूने भी सुना मैंने भी सुना, दिल पे हाथ रख के बता वो जो पढ़ते हैं वो हाका सच है कि नहीं, खरी बात कर। सुना तूने भी, सुना मैंने भी, सारी सारी रात सुना, बता बात सच्ची है कि नहीं। तो अबू जहल कहने लगा एक एक अरब सच है, एक एक बात सच्ची है, तो तू मानता क्यों नहीं, फिर तू मानता क्यों नहीं। तो जो अबू जाल ने जवाब दिया, खुदा रहा उस पे गौर करना, मेरी मिन्नत समझकर इस बात पे गौर करना, ओ फिर तू मानता क्यों नहीं। तो अबू जाल कहने लगा हमारे कबीले का और बनु आशम का, हुजूर सैयद आलम के कबीले का शुरू से मुकाबला रहा है। उन्होंने अगर लोगों को खाने खिलाए तो हमने भी खिलाए, उन्होंने गरीबों का बोझ उठाया तो हमने भी उठाया, उन्होंने अगर घोड़ा दौड़ाया तो हमने भी दौड़ाया, फिर उन्होंने दावा कर दिया कि हमारे अंदर एक नबी आ गया है। अब हम कैसे मान दें उस कबीले में नबी आ गया। पहले क्या कह रहा है, बात बिल्कुल हक है। अब क्या कह रहा है, उसके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे कबीले में नबी आता तो मैं मान जाता। ओ खुदा के बंदो, ये बरादरी का बुत, कबीले को जो बुत बना लिया माज़अल्लाह, वो तासुब बन के आड़ बन गया, ग्रोह परस्त हो गए। वो कहने लगा उसका मतलब ये था कि मेरे कबीले में होते तो मैं मान जाता, कबीला दूसरा है। खुदारा, इन बुतों को तोड़ने की जरूरत है। काश अबू जहल ये समझता कि ये तो रब की तकसीम है ना, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। वो कहता है मैं जिसको चाहता इस्माइल की औलाद में से। इन्होंने कहा जी वो तो हमारे कबीले में होते तो हम मानते। मैंने भी गौर करना है, आपने भी गौर करना है। ये सोचे तो यहूदियों की है कि फलाना मेरे कबीले से हो तो फिर मानता हूँ, फलाना फलानी जगह हो तो। ये तो सोच हमारी नहीं। शेख अब्दुल कादिर जेलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु तो मैं तो बहुत सारे काम अपनी जहालत की वजह से गलत कर लेता हूं, लेकिन वो आलिम है तो अपने इल्म की बुनियाद पर यकीनन वो मुझसे ज्यादा खैर कठी कर रहा है। और अगर तू आलिम है और तेरे सामने जाहिल खड़ा है
تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا، اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر، بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے، اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں۔ ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔ اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے، اب تو بتا میں کیا کروں۔ تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا، غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے۔ پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین۔ ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم نیک نظر آنا چاہتے،
نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا۔ کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے۔ آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے۔ جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی، تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے۔ پھر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے۔ فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے، خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب پہ دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔
اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے، یہ غافل بندے